اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام علی حسین بن علی الشہید بکربلا ثم الصلاة والسلام علی علی بن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام علی جعفر بن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر الکاظم ثم الصلاة والسلام علی علی بن موسیٰ الرضا ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی التقی الجواد ثم الصلاة والسلام على علي بن محمد النقي الهادي ثم الصلاة والسلام على حسن بن علي الزكي العسكري ثم الصلاة والسلام على حجة ابن الحسن العسكري القائم المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. ماہ شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے. ذرا سا اس خطبے کو میں طویل کروں گا تاکہ رمضان سے متعلق بھی تھوڑی سی بات کہہ سکوں. غور کیجیے گا. سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں آخری جمعہ شعبان کو جو خطبہ کہا تو اس خطبے میں آنے والے ماہ رمضان سے متعلق بہت ساری باتیں کہیں اور وہ خطبہ آج بھی کتابوں میں خطبہ شعبانیہ کے نام سے موجود ہے. ہمیں اور آپ کو بہرحال متوجہ ہونا چاہیے اس بات کی طرف کہ اللہ کا مہینہ آنے والا ہے. یہ شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب شہر النبی تھا. اور اس سے پہلے کا مہینہ شہر رجب المرجب. ان دونوں مہینوں میں روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. اس لیے اگر آپ روایتوں کو کبھی آپ کی نگاہ پڑ جائے تو شاید آپ کے ذہن میں بلکہ یقیناً آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ روایتوں میں ملے گا کہ ماہ رمضان پہلا مہینہ ہے. ہر آدمی کہے گا یہ کہاں سے پہلا مہینہ؟ تو اسلامی پہلا مہینہ محرم ہے. ماہ رمضان کو کیوں پہلا مہینہ کہا گیا؟ نہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں سوچیں تو سال کا جو آپ کے زمانے میں سال کا جو پہلا مہینہ ہے بچہ جانتا ہے کہ پہلا مہینہ مثلا جنوری کا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہر آدمی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مالی مہینہ مارچ کا ہو، تعلیمی مہینہ ستمبر کا ہو. یعنی ستمبر میں تعلیمی مہینہ ہوتا، پہلا میں شروع ہوتا، وہاں سے مارچ سے مالی مہینہ شروع ہوتا. اسی طریقے سے ملکی اعتبار سے ہٹ کر کے افراد فرد کے لحاظ سے کسی نہ کسی چیز کا کام کے لیے انہیں نے کوئی مہینہ منتخب کر لیا ہو اور وہیں سے وہ شروع کرتا ہو. ایسے ہی ماہ رمضان اسلامی سال کا پہلا مہینہ نہیں ہے بلکہ عبادت کا پہلا مہینہ ہے. اور اس عبادت کے پہلے مہینے کے لیے رجب سے لے کر کے روزے کی تاکید کی گئی کہ روزہ رکھنا شروع کریں. اور رجب کے مہینے کے روزے کی
صرف تاکید نہیں، اس کے بہترین اور عظیم ترین ثواب کا ذکر موجود ہے، ماہ شعبان کے مہینوں کا ذکر موجود ہے کہ اور اس کے ثواب کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ماہ شعبان کے روزوں کی تاکید کے ساتھ اس کا ثواب کتنا عظیم ہے، لیکن واجب نہیں قرار دیا گیا ہے۔ یہ اصل میں ایک طریقے سے ماہ رمضان کے لیے اپنے کو آمادہ کرنے کے لیے کہ عبادت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رجب ہی سے آدمی اپنے کو آمادہ کرے۔ حتیٰ کہ ماہ شعبان کے لیے کہا ہے کہ ماہ شعبان میں اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا ہے روزہ پورے مہینے اور آخر میں یاد آیا تو تاکید کی گئی ہے کہ 3 روزے آخر میں رکھنا شروع کر دے اور 3 روزے سے ماہ رمضان سے متصل کر دے، یعنی گویا کہ جس دن سے ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے 3 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دے۔ بے انتہا تاکید کی گئی ہے، اور نبی کریم نے بھی اپنی ذات کی محبت میں بات کہی ہے کہ میری محبت میں تم ماہ شعبان کا روزہ رکھو۔ تو حقیقی معنی میں روحانی اعتبار سے یہ طے ہے کہ رجب و شعبان رمضان کے لیے اپنے کو آمادہ کرنا، اور جو آدمی رجب سے اپنے کو لیے آمادہ کرنے لگے گا پھر رمضان کے روزے اس کے لیے قطعاً اور قطعاً سخت نہیں لگیں گے، بلکہ بے انتہا روحانی اعتبار سے اسے خوشی ہوگی کہ میں رکھتا چلا رہا ہوں اور اللہ نے اب مجھے میرے اوپر فرض کر دیا ہے، واجب قرار دے دیا ہے، اور حتماً اس کو چھوڑنا نہیں، مجھ کو نہیں رکھنا ہے۔ اور اسی سلسلے میں سرکار نبی کریم نے جب شعبان کے آخری جمعہ میں خطبہ کہا تو اس میں یہ جملے ارشاد فرمائے، یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، لوگوں اب تمہارے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ کا مہینہ، برکت لے کر کے، رحمت لے کر کے، مغفرت، رحمت و برکت و مغفرت کی نعمتیں لے کر کے ماہ رمضان آ رہا ہے۔ کبھی سوچیں، اب بھی 1 ہفتے سے زیادہ کی اب بھی جو ہے 3-4 روز جو ہیں باقی ماہ رمضان کے آنے کے لیے، سرکار نبی کریم کے اس جملے کو ذہن میں رکھیں کہ آنے والا مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ برکت کے معنی جو ہیں نفع کے ہوتے ہیں، مبارک نفع کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے، برکت نفع کا مہینہ آ رہا ہے، اور اگر اس نفع کو آپ سوچنا شروع ہر اعتبار سے اس میں نفع کی باتیں ہیں اور نفع کی چیزیں ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں، اس میں برکت کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، اور مغفرت کا۔ یقین جانیے انسان اب تک نہ جانے کتنے گناہوں سے اور کتنے گناہوں میں ملوث ہوگا، لیکن ماہ رمضان روزے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے ان سارے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے مغفرت کے دروازے کھول رکھے ہیں اور گنہگاروں کو معاف کر دے گا پروردگار عالم۔ یہ آخری جمعے میں شعبان کے سرکار نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ، افضل ترین مہینہ، وایام افضل الایام، رمضان کے دن دوسرے سارے دنوں کے مقابلے میں افضل ترین دن ہیں، ولیالی ہے افضل اللیالی، اور ماہ رمضان کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں کے مقابلے میں یقین افضل ترین راتیں بھی ہیں، وساعات افضل الساعات، اور ماہ رمضان کی ساعتیں دوسرے دنوں کی ساعتوں سے افضل ترین ساعتیں بھی ہیں، کہ ہر اعتبار سے یہ بہتر ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ، اور میں اس پر بہت زیادہ نہیں کہوں گا، انشاءاللہ آئندہ میں ذکر کروں گا کہ وہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے تم کو اپنی مہمانی میں طلب کیا، اپنا مہمان بنا لیا ہے، تم کو تمہاری دعوت کی ہے
اور کہا ہے کہ میں تمہارا میزبان ہوں اور تم ہمارے مہمان ہو۔ اگر کسی عظیم ترین شخصیت اور ذات کی طرف سے دعوت مل جائے، آدمی کتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھ کو، مستکم ترین کو انہی نے بلا لیا ہے، اور جس دن سے دعوت ہوگی اس دن ہی، اسی دن سے اور اس دعوت کے لیے اہتمام انتظام کرنا شروع کر دے گا، آمادگی کرتا چلا جائے گا کہ ہم اسی کے شان کے مطابق آمادہ ہو کر کے جائیں۔ اللہ نے اپنے اس مہینے میں، شہر اللہ میں، اپنا مہمان کہا ہے کہ ہم مہمان ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ میں کہوں گا کہ مہمان بلا کر کے آدمی بھوکا نہیں رکھتا، لیکن ماہ رمضان تو آدمی بھوکا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو بھی ہم پہلے سمجھیں۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ظاہر جس کو جسم کہتے ہیں، دوسرا باطن جسے روح کہا جاتا ہے۔ ہمیں ہماری دعوت روحانی اعتبار سے ہوئی، اللہ نے ہماری روح کی دعوت کی ہے۔ ہم اپنے جسم کے اعتبار سے سب کچھ اہتمام انتظام کرتے ہیں، مگر یقینی معنوں میں ہم روح کے اعتبار سے اپنی روح کی تعمیر کے لیے ہم اللہ کے حضور میں جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی روح کو بنا سکتے ہیں ماہ رمضان میں۔ دوسری جو بہت ضروری چیزیں ہیں کہنے کے لیے، تیسری چیز یہ کہوں گا کہ روزہ اصل میں نیت کا نام ہے۔ روزہ صرف نیت کا نام ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہوتا، نیت، لہذا نیت بالکل سچی ہونی چاہیے اور روزے کے لیے ہونی چاہیے۔ ان بڑے دنوں میں جو روزے آ جاتے ہیں تو آدمی پہلے سے پریشان ہوتا ہے اور نہ جانے کس کس طرح کی چیزیں سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، رکھ سکتا ہوں نہیں رکھتا ہوں، نہیں، نیت کرے۔ دوسرے یہ کہ ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں، یعنی جس وبائی بیماری سے گزر رہے ہیں، وہ ہے کورونا۔ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے پانی پیتے رہنا چاہیے، حلق کو خشک نہیں ہونے دینا چاہیے، تو کیا روزہ واجب ہے؟ روزہ رکھیں یا اپنے گلے کو تر رکھیں؟ ہر فرد کے لیے الگ الگ مسائل ہو سکتے ہیں۔ میں مطمئن ہوں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، میرا پر واجب ہے۔ میں مطمئن نہیں ہوں مگر میں نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا جی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ڈاکٹر رکھنا واجب ہے۔ میں بہت خوف زدہ ہوں کہ نہیں کوئی نہ کوئی بیماری لگ ہی جائے گی، اور یہ جو اس وقت بیماری لگ جائے گی، اور ڈاکٹر نے بھی مثلاً تائید کر دی کہ نہیں آپ نہ رکھیں، اس لیے کہ الگ سے میں کچھ اور دوسرے امراض سے دوچار ہوں، مثلاً شوگر ہے، خدا نہ کردہ ہارٹ کی بیماری ہے، اور نہ جانے کیا کیا بیماری ہیں، اس میں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر نے بہتر یہ کہ آپ مثلاً روزہ نہ رکھیں۔ تو ایک خوف کورونا کا اور اس میں دوسرے امراض، جس امراض کی بنیاد پر اور زیادہ خوف پیدا ہو گیا، تو ایسے شخص کے لیے واجب نہیں رہ جاتا ہے، وہ روزہ چھوڑ دے گا اور بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ جب یہ خوف دور ہو جائے گا، صحت پالے گا، تو یقیناً روزہ رکھے۔ صرف خالی کورونا ہونے کی وجہ سے سب کے لیے بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ نہیں روزہ نہ رکھیں۔ روزہ ہے، واجب ہے، رکھنا چاہیے۔ خوف غالب آ گیا ہے یا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے، تو ایسی صورت میں جن کے لیے مسائل ہوں وہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے چاند رات کے کچھ اعمال بھی ہیں، انسان چاند رات میں کچھ اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ مثلا چاند کا دیکھنا، ظاہر آدمی کہیں گے بھائی چاند دیکھنے کے لیے ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں چاند دکھائی نہیں دیتا، لیکن چاند دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھتا ہے آدمی یقین کے لیے، لیکن آج ایسے علوم ہیں، ان علوم کے سہارے سے آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ چاند افق پر ہے یا نہیں ہے، کل پہلی ہوگی یا نہیں ہوگی، یقین بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو تو اس یقین کی بنیاد پر 29 شعبان کو مثلا یقین پیدا ہو گیا علمی اعتبار سے کہ کل پہلی ہے، ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ دعائے رؤیت ہلال کو پڑھیں، تاکید ہے اس مہینے کے لیے اس کو پڑھے آدمی۔ 2-3 دعائیں ہیں اور وہ دعائیں موجود ہیں مفاتیح میں، ضرور دیکھیں، ضرور اس کو پڑھیں
اور میں تاکید کروں گا کہ 2-3 جملے کو اس کا ترجمہ بھی دیکھیں کہ ہم واقعاً اس ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر کے دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حضور میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ پروردگارا اس چاند کو تو ہمارے لیے امن و ایمان و اسلام کا چاند قرار دے، امن کا، خصوصاً ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، دل کی تہوں سے یہ دعا نکلے پروردگار اس کا امن کا اور سکون کا مہینہ قرار دے۔ آدمی گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، پناہ تلاش کرتا ہے کہ اس وبا سے کس طریقے سے بچے، بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ چاند دیکھتے ہی یا چاند کے یقین ہوتے ہی دعا کر پروردگارا اہلہم بالامن والایمان والاسلام، اس سے تو امن ایمان و اسلام کا مہینہ قرار دے، چاند کو ہمارے لیے ایسا چاند قرار دے پروردگارا۔ یقیناً جب آتے ہوئے اس کے لیے دعا کر، آتے ہوئے مہینے کے لیے چاند کی راتیں میں اس کو پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کی دلی کیفیت کے اعتبار سے اس کے لیے، اور اگر مومنین کے لیے دعا کرے گا تو ان کے لیے بھی دعا قبول ہوگی، اور کرنا چاہیے ایسا۔ دوسری یہ کہ اس شب میں غسل کرنے کے لیے ہے کہ انسان غسل کرے، تاکید ہے، اور اس میں فوائد میں بھی یہ لکھا ہے کہ غسل کرے گا تو انشاءاللہ اگلے سال تک کے لیے بہت سارے امراض سے پروردگار عالم اس کے جسم کو محفوظ رکھے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں امام حسین صاحب السلام کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے۔ اس رات میں، چاند رات میں جو ہے اسے زیارت کرنی چاہیے۔ جب زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دور ہیں تو کم سے کم امام حسین صاحب السلام کے روضے کی طرف رخ کر کے زیارت پڑھ لینا، اور اگر امکان میں ہو کہ ہم پہنچ جائیں تو بے انتہا تاکید ہے کہ چاند رات امام حسین صاحب السلام کے روضے کے پاس یا روضے میں ہو تو بے انتہا۔ میں جب یہ طرح کی باتیں پڑھتا ہوں تو یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں شہر اللہ، اور اس میں زیارت امام حسین کی تاکید، اور اس میں ثواب میں بھی لکھا ہے کہ حج و زیارت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہے کہ کسی بھی محسن کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے ہے۔ رمضان ہمیں ملا ہے تو کس کے خون کے صدقے میں ملا ہے؟ امام حسین صاحب السلام کے خون کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر سرکار سید الشہداء نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خون نہ دیا ہوتا تو یہ شاید آج ہم پہچانتے بھی نہ ہوتے۔ لہذا جس کا احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس محسن کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ کچھ انفرادی بھی چیزیں ہیں، فرد سے متعلق ہیں، ہو سکتا ہو مجھ سے متعلق نہ ہو، آپ سے متعلق، آپ سے متعلق نہ ہو، مجھ سے متعلق ہو، اس لیے میں تاکید کروں گا کہ مفاتیح میں دیکھیں کہ کیا کیا پہلی رات میں جو ہے اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ کچھ 2 رکعت کی نماز بھی ہے پڑھیں، اور اسی طریقے سے اس شب میں صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 43 ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہی غسل اور دعا نمبر 44 کو پہلے رمضان کو بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو توفیق ہو تو ان دعاؤں کو پڑھیں۔ انشاءاللہ جب آپ دعا کی کتاب کو دیکھیں گے، خصوصاً مفاتیح کو آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو دکھائی دے گی۔ اگر توفیق نہ ہوتی زندگی میں، کم سے کم ایسی راتوں میں، ایسے مواقع پر ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے۔ خالی بیٹھے ہوں تو شاید کوئی دعا اور کچھ عمل کرنے کا کہ توفیق حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ ہم ثواب سے محروم نہ ہوں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا